بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی مشہور مساجد پر جن کا ذکر اکثر پیپر میں آتا ہے۔ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں تاکہ ان مشہور مساجد کے بارے میں آپ کو صحیح طرح سے پتہ چل سکے۔ دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس قسم کی جو پاسٹ پیپرز کی جو تیاری ہے وہ آپ کی بہتر طریقے سے ہو سکے۔ پہلے ہم بات کریں گے فیصل مسجد کے اوپر۔ فیصل مسجد کس نے، کب اور کہاں تعمیر کروائی؟ یہ اسلام آباد میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ 1987 میں یہ مکمل ہوئی۔ اس کے جو معمار کا نام تھا وہ وداد دالوکے تھا۔ یہ ترکی سے ان کا تعلق تھا۔ اس میں گنبد کوئی نہیں ہے اور اس کے 4 مینار ہیں اور ایک مینار کی جو بلندی ہے وہ 90 میٹر یعنی کہ 300 فٹ بنتی ہے۔ اسلام آباد میں قائم ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کی تحریک سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1966 کے اپنے دورہ اسلام آباد میں دی۔ سعودی حکومت کی مدد سے 10 لاکھ سعودی ریال کی لاگت سے 1976 میں اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ احاطہ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی اور سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے مزار کی چھوٹی سی عمارت مسجد کے مرکزی دروازے کے قریب واقع ہے۔ روایتی مسجدی نمونوں سے مختلف اس میں کوئی گنبد نہیں ہے۔ مسجد شاہراہ اسلام آباد کے اختتام پر واقع ہے۔ تو دوستو اس میں سے کوشچن آ سکتا ہے کہ فیصل مسجد کی تعمیر کب ہوئی؟ تو فیصل مسجد کی تعمیر کس نے کی؟ فیصل مسجد کی جو معمار تھا اس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اور فیصل مسجد کے لیے جو فنڈ جو دیا تھا وہ کس گورنمنٹ نے دیا تھا؟ اور جو شاہ فیصل جو تھا وہ کس ملک کا فرمان روا تھا؟ تو یہ بہت سارے سوال اس میں سے آ سکتے ہیں، تو ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں بادشاہی مسجد کس نے، کب اور کہاں تعمیر کروائی؟ تو بادشاہی مسجد لاہور میں قائم ہے۔ یہ 1673 میں تعمیر کروائی گئی۔ سربراہی جو تھی اس مسجد کو جو بنوانے والے تھے وہ اورنگزیب عالمگیر جو مغل بادشاہ تھے، انہوں نے اس کو تعمیر کروایا اور اس میں تقریباً 1 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے اور اس کے 3 گنبد ہیں۔ اس کے یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ 1671 سے لے کر 1673 تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کے دروازے کے سامنے موجود شاہی قلعہ ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا جس کو عالمگیری دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو اس میں سے بھی کوشچن آ سکتے ہیں کہ بادشاہی جو مسجد ہے وہ کس نے تعمیر کروائی؟ یہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی۔ کب تعمیر ہوئی؟ 1673 میں۔ اس کو 2 سال کا پیریڈ لگا اور یہ واقع کہاں ہے؟ یہ لاہور میں واقع ہے۔ اس کے 3 گنبد ہیں اس کے۔ نیکسٹ کوشچن ہے گرینڈ جامع مسجد کس نے، کب اور کہاں تعمیر کروائی؟ تو یہ لاہور میں قائم ہے، بحریہ ٹاؤن میں، اور 2014 میں یہ قائم ہوئی۔ اس کی جو سربراہی ہے وہ ملک ریاض نے کی۔ اس کے ٹوٹل 21 گنبد ہیں۔ یہ بحریہ ٹاؤن لاہور پاکستان کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے، اس لیے اس کو گرینڈ جامع مسجد کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی جو تعمیر ہے یہ بہت زیادہ انداز تعمیر ایرانی جو امام باڑے ہیں اس میں ملائی گئی ہے، اس کی طرح سے اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا جو فن تعمیر ہے وہ بادشاہی مسجد وزیر خان اور شیخ زاید مسجد سے متاثر ہے۔ نیکسٹ ہے شاہ جہاں مسجد ٹھٹھہ کس نے، کب اور کہاں تعمیر کروائی؟ یہ ٹھٹھہ سندھ میں موجود ہے۔ یہ سال 1647 سے 1649 کے درمیان یہ تعمیر کروائی گئی۔ اس کے جو تعمیر کروانے والے مغل بادشاہ شاہ جہاں تھے۔ اس میں ٹوٹل 93 گنبد ہیں۔ اس مسجد کو سلطنت مغلیہ کا 5واں جو بادشاہ تھا جو شاہ جہاں، اس نے 1647 سے 1649 کے درمیان تعمیر کروایا تھا۔ اس مسجد میں امام کی آواز بغیر کسی مواصلاتی آلہ کے پوری مسجد میں گونجتی ہے۔ مطلب اس کا سٹرکچر اس قسم کا ہے کہ وہ اس کی جو آواز ہے امام کی پوری مسجد میں بغیر کسی سپیکر کے گونجتی ہے۔ اور 1993 میں مسجد کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا۔ نیکسٹ ہے طوبہ مسجد کس نے، کب اور کہاں تعمیر کروائی؟ یہ طوبہ مسجد کراچی میں واقع ہے۔ 1969 میں یہ قائم کی گئی۔ اس کے جو معمار تھے وہ ڈاکٹر بابر حمید چوہان تھے۔ اس کا ایک ہی گنبد ہے اور یہی اس کی خاص بات ہے۔ طوبہ جو مسجد ہے پاکستان کے شہر کراچی میں واقع خوبصورت مسجد جو مقامی سطح پر گول مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ مسجد طوبہ 1969 میں کراچی کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں تعمیر کی گئی اور اس کے گنبد کا قطر 72 میٹر یعنی 236 فٹ ہے اور یہ بغیر کسی ستون کے صرف
بیرونی دیواروں پر کھڑا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے مسجد محبت خان کس نے کب اور کہاں تعمیر کروائی؟ مسجد جو محبت خان ہے یہ پشاور میں موجود ہے۔ اکثر یہ بات پریشان کر دیتی ہے کہ مسجد وزیر خان اور محبت خان کا جو فرق ہے وہ اسٹوڈنٹ مکس کر دیتے ہیں پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے کہ محبت خان ہے یا مسجد وزیر خان ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا جو مسجد محبت خان ہے وہ پشاور میں اور وزیر خان لاہور میں۔ آگے مسجد وزیر خان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو مسجد محبت خان جو ہے وہ پشاور میں موجود ہے۔ یہ سال 1670 میں یہ قائم کی گئی۔ یہ ایک پشاور کی مشہور مسجد ہے۔ اس کی جو گنبد ہے اس میں 7 گنبد ہے۔ یہ پشاور کی مشہور اور قدیم ترین مسجد 1670 میں کابل کے گورنر محبت خان نے شاہی مسجد لاہور کی طرز پر تعمیر کروائی اور اسی کے نام سے یہ مسجد منسوب ہے۔ مسجد وزیر خان کس نے کب اور کہاں تعمیر کروائی؟ یہ مسجد لاہور میں 1641 میں قائم ہوئی۔ یہ شیخ علم الدین انصاری عرف وزیر خان جو اس وقت کے گورنر لاہور تھے ان کی سربراہی میں یہ قائم ہوئی۔ اس کے 5 گنبد ہیں۔ مسجد وزیر خان جو ہے وہ لاہور میں دلی دروازہ، چوک رنگ محل اور موچی دروازہ تقریباً 1 فرلانگ کی دوری پر واقع ہے۔ علم الدین انصاری جو عام طور پر نواب وزیر خان کے نام سے جانے جاتے ہیں سلطنت مغلیہ کے عہد شاہ جہانی میں لاہور شہر کے گورنر تھے۔ وزیر خان مغل شہنشاہ جو بادشاہ تھے شاہ جہاں ان کے خاص طبیب تھے۔ نیکسٹ مسجد ہے موتی مسجد۔ موتی مسجد کب اور کہاں کس نے تعمیر کروائی؟ تو ان تینوں جو سوالوں کا جواب ہے یہ لاہور میں واقع ہے۔ موتی مسجد سال 1630 میں یہ تعمیر ہوئی۔ سربراہی تھی شاہ جہاں نے تعمیر کروایا اس کو اور گنبد اس کے ہیں 3۔ موتی مسجد لاہور 17ویں صدی کی مذہبی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے جو قلعہ لاہور کے اندر واقع عمارت میں موجود ہے۔ مغلیہ دور کے زوال کے دوران لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے اس مسجد کو مندر میں بدل دیا اور اس کا نام موتی مندر رکھا گیا۔ رنجیت سنگھ نے یہاں خزانہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ خزانے کے حساب سے بھی اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ موتی مسجد ہے۔ انگریز دور میں یہ مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن اس کا مل سکے۔